السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کے سوالات کے جوابات ہیں۔ ایک بھائی نے سوال یہ کیا ہے کہ جب نماز کا وقت قریب آ جائے، مسجد کے لیے نکلنے پر راستے میں کوئی بزرگ لوگ ملتے ہیں جو کہ تھوڑا سلو چلتے ہیں، ان کو کراس کر کے تیزی سے نکل جانا اچھا نہیں لگتا، اور راستہ بھی ایسا ہے کہ بس ایک دو ہی آدمی جا سکتے ہیں۔ ایسے راستے میں بازو سے جلدی جلدی چلے جانا اور بھی زیادہ نظر میں آنے والا عمل ہے۔ اگر سلو پیچھے ہی چلیں گے تو جماعت کے لیے لیٹ ہو جائے گا، تو کیا کریں؟ پوچھنا یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم نماز کے لیے گھر سے نکلتے ہیں، مسجد جاتے ہیں، راستے میں کوئی بزرگ بھی جا رہے ہوتے ہیں نماز کے لیے، تو عزت اور احترام میں ان کے پیچھے ہم چلیں تو بہت دیر ہو جائے گی، نماز میں ایک دو رکعت چھوٹ سکتی ہے، تو کیا ان کو کراس کر کے آگے گزر جائیں؟ جواب یہ ہے کہ بالکل گزر جائیں، سلام کریں ادب سے اور تیزی سے جو ہے ان کے بازو سے گزر جائیں۔ یہ بے ادبی بے احترامی نہیں ہے، کیونکہ یہ نماز کے لیے جانا ہے، اللہ کی عبادت کے لیے جانا ہے، اس کی پوری اجازت ہے گزر جانے کی۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ مفتی صاحب، کچھ لوگوں سے اکثر یہ بات سننے میں آتی ہے کہ پائنچے موڑ کر نماز پڑھنا غلط ہے، کہتے ہیں کہ کپڑا الٹا نہیں رکھ سکتے نماز میں، اور کسی سے سنا ہے کہ پائنچے کو موڑ سکتے ہیں پر آستین کا کپڑا موڑ کر نہیں پڑھ سکتے۔ پائنچے یعنی پیجامہ نیچے سے موڑ دینا اگر وہ نیچے جا رہا ہے تو، یا آستین کا کپڑا موڑ کر نماز پڑھنا، کیا اس سے نماز خراب ہوگی؟ بالکل خراب نہیں ہوگی، نماز درست ہو جائے گی۔ الٹے کپڑے، پورا ہی کپڑا الٹا اگر پہن لیا ہے غلطی سے اور وہ معیوب نظر آ رہا ہے تو اس میں کراہیت ہے، نماز مکروہ ہوگی۔ باقی تھوڑا حصہ اگر ذرا سا موڑ دیا گیا تو ہو جائے گی نماز، تو چاہے پائنچے تھوڑا سا موڑ لیے گئے ہوں یا نہیں تو پھر یہ آستین تھوڑی موڑ دیں، نماز ہو جائے گی، لیکن آستین اتنی نہ موڑیں کہ کوہنیوں تک آ جائے اور کوہنی تک کا حصہ کھل جائے، کیونکہ وہ بے ادبی ہے، اس میں مکروہ ہے۔ تھوڑا سا موڑنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، پوری اجازت ہے۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ نماز میں مسجد کا مائک خراب ہو جائے اور اوپر والوں کو پیچھے والوں کو اوپر والوں کو یا پیچھے والوں کو سنائی نہ دے تو وہ اپنی نماز کیسے ختم کریں؟ مکبر کی آواز بھی سنائی نہیں دے رہی۔ دیکھیے بھائی، جب اچانک لائٹ چلی گئی، مائک بند ہو گیا، تو حکم یہ ہے اور مسئلہ یہ ہے کہ امام کے ساتھ پیچھے مکبرین بھی آواز بلند کریں، اور یہ مکبرین کئی ہوں، ہر دو تین صف کے بعد ایک مکبر ہو، خود جو ہے اپنے آپ کو تیار کر لیں، بلند آواز والے جو ہیں نوجوان قسم کے تکبیر بولنے کے لیے۔ مکبر صرف مؤذن نہیں ہوگا، مؤذن بھی ہوگا، مؤذن کے علاوہ پیچھے تک ہر دو تین صف میں ایک مکبر، پھر اوپر جو لوگ ہیں وہ نیچے کی آواز، جب اتنے مکبر تکبیر بولیں گے تو آواز تو اوپر جائے گی ہی، تو اوپر کے مکبرین جو ہے آواز بولنا شروع کر دیں، آواز لگانا شروع کر دیں اللہ اکبر کی، بے شک جو ہے نماز صحیح ہو جائے گی اور اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اگر سب کے سب خاموش ہیں تو اس کا مطلب سب ناواقف ہیں مسئلے سے، مسئلہ معلوم نہیں ہے، لہذا اب ایسے میں ایک راستہ یہ بچ جاتا ہے کہ اندازے سے سامنے والے سارے کے سارے رکوع میں چلے گئے تو آپ رکوع میں چلے جائیے، آواز نہیں بھی آ رہی ہے تو اٹھ گئے تو پھر اٹھ جائیے، اس طریقے سے اندازہ لگا کے نماز پڑھیے۔ اسی طرح اوپر والے بھی اندازہ لگائیں اگر لگا سکتے ہیں تو، نہیں لگائے، مکبر نے بھی آواز نہیں کہی اور جو ہے بالکل امام سے ہمارا رشتہ ٹوٹ گیا، پتہ ہی نہیں چل رہا امام رکوع میں جا رہے ہیں یا سجدے میں جا رہے ہیں، تو اب آپ کی نماز ختم ہو گئی۔ ختم کا مطلب فاسد ہو گئی ہے، پھر سے آپ کو نماز دہرانا پڑے گا، پھر سے پڑھنا پڑے گا۔ اس لیے مکبرین کی زنجیر بننی چاہیے نیچے سے اوپر تک، تاکہ نماز صحیح ہو۔ اس کے بعد کا سوال یہ ہے کہ مفتی صاحب، بعض علماء نے مشت زنی کو مکروہ کہا ہے، کیا اس کا گناہ نہیں ہوگا؟ اور دعا بتائیے اس سے بچنے کی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ کس نے مکروہ کہا ہے؟ کسی کے پاس مکروہ نہیں ہے، جس نے کہا ہے غلط کہا ہے، حرام ہے، ناجائز ہے، لعنتی عمل ہے۔ الحدیث میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعنت ہے اس عمل پہ۔ آپ نے فرمایا قیامت کے دن اس حال میں وہ گنہگار اٹھے گا کہ اس کے ہاتھ میں حمل رہے گا، اتنی وعیدیں ہیں، اتنی لعنتیں ہیں، پھر وہ مکروہ ہے، وہ حرام ہے، ناجائز ہے، ہر حال میں اس سے بچنا ہے۔ اس گناہ سے خاص بچنے کی کوئی دعا نہیں ہے، آپ کو خود چھوڑنا ہے، یا جو بھی ہیں اس عمل میں مبتلا۔
البتہ ایک دعا اللہم وفقنا لما تحب و ترضا، یہ دعا کثرت سے پڑھ سکتے ہیں اس کام کی نیت کر کے کہ اللہ اسے چھڑوا کے مجھے وہ اس عمل کا عادی بنائیے جس سے آپ راضی ہو جائیں اور خوش ہو جائیں۔ اس کے بعد آخری سوال یہ ہے کہ گرما میں گرمی کی وجہ سے گھر میں نماز پڑھ سکتے ہیں کیا؟ دھوپ میں گئے تو طبیعت خراب کا ڈر ہے یا ناک میں سے خون جانے کا ڈر ہے؟ دیکھیے گرما میں بعض لوگوں کو، سب کو نہیں، بعض لوگوں کو گرمی سے یقیناً طبیعت بہت خراب ہو جاتی ہے اور خون نکلنے لگتا ہے ناک سے اور سر چکرانے لگتا ہے، شدید قسم کا سر میں درد ہونے لگتا ہے، اور ان کو یقین رہتا ہے میں دھوپ میں نکلوں گا تو ایسا ہو جائے گا، تو ایسے لوگوں کے لیے اجازت ہے گھر میں نماز پڑھنے کی۔ لیکن صرف ڈر ہے، خطرہ ہے، یعنی ہو بھی سکتی ہے طبیعت خراب، نہیں بھی ہو سکتی، تو پھر ایسی صورت میں گھر میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، جانا ہے ہر حال میں مسجد میں نماز پڑھنے۔ یہ 5 سوالات کے جواب تھے۔ جزاک اللہ خیر۔